السلام علیکم۔ جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے معاملے کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو الزامات اس وقت ہارنے والے گروپ یعنی حامد خان صاحب کے گروپ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس الیکشن کا پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے کیا اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اور بالخصوص کل ایک ایونٹ بھی ہوا جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ عمران خان نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہارنے کے معاملے کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا ہے۔ تفصیلات میں جاننے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک سب سے بڑی وکلا نمائندہ تنظیم ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ایسوسی ایشن کے ممبران میں جو موجود ہمارے سینئر وکلا ہیں ان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے اسٹرگل رہی ہے۔ 2007 کی وکلا تحریک، پھر اسی طرح سے پولیٹیکل ایفیلیشن بھی کہیں نہ کہیں انڈیویجولی سطح کے اوپر یعنی انفرادی سطح کے اوپر وکلا حضرات کی رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے وکلا جو ہیں وہ اس وقت ایم این ایز بھی ہیں، سیاسی وابستگی بھی ہے ان کی، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، تو یہ بھی ایک فیکٹ بہرحال موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ان انتخابات میں جہاں پہ کہیں نہ کہیں اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں، کہیں 8 ووٹوں کا اعتراض کیا جا رہا ہے، کہیں 23-24 ووٹوں کا اعتراض کیا گیا، تو ایک چیز تو بہرحال ہم نے اس ایونٹ کو کور کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھی کہ جو پورا ووٹنگ پروسیس تھا اس میں باقاعدہ کیمرے نصب تھے اور پھر وکلا حضرات خود تھرو ویڈیو سکرین کے ان پورے پروسیس کو دیکھتے رہے، کاؤنٹنگ کے عمل کو دیکھتے رہے۔ لاہور میں 25 یا 26 ووٹوں کے حوالے سے شکایت سامنے آئی، لیکن پھر اس معاملے پہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور وہ جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا۔ حامد خان صاحب گروپ کا جو اس پورا الیکشن کمپین تھا وہ دراصل 3 بنیادی پوائنٹس کے گرد گھومتا رہا۔ ایک پہلا پوائنٹ جب کمپین شروع ہوئی تو یہ کیا گیا، پہلا اعتراض یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا یا ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع ہونے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حامد خان گروپ کا جو وکلا کا جو دھڑا ہے اس کا دوسرا کمپین کا جو مرحلہ تھا اس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں جو ہے وہ تقاریر کی اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ در حقیقت ہمارا الیکشن اس کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں یہ تک کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور ان کے علاوہ اگر کسی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا تو نہ ہم ان کے سامنے پیش ہوں گے اور نہ ہی ہم ان کو مانیں گے۔ تو اس وقت بھی یہ رائے دی جاتی رہی ہے کہ یہ جو کچھ اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں یہ دراصل الیکشن کمپین کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آسمان جہانگیر صاحبہ کے گروپ کو جو ہے میاں رؤف عطا صاحب ان کے صدارتی امیدوار تھے، ان کو کامیابی ملی ہے۔ اور پھر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں آسمان جہانگیر صاحبہ کا گروپ جو ہے وہ ہارا ہے ایک پولنگ اسٹیشن سے، اور اس کی وجہ جو میں نے اپنے طور پہ معلوم کی وہ یہ پتہ لگی کہ آسمان جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے اس گروپ کے اندر کے اختلافات تھے نمبر 1، اور دوسرا اس معاملے کے اوپر جہاں پہ اندرونی اختلافات تھے وہیں پہ دوسری جانب خبر یہ بھی آئی کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ منیر ملک صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے، چونکہ وہ حامد خان صاحب گروپ کے ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے ووٹ بہرحال پڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے اوپر
حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ ہارا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ آپ ایبٹ آباد پولنگ اسٹیشن دیکھ لیں، سوات دیکھ لیں، پشاور دیکھ لیں، سوابی دیکھ لیں، تو یہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں ان سب میں جو ہے وہ ان کو حامد خان صاحب کے گروپ کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے۔ حالانکہ جو بیانیہ 26ویں ترمیم کے خلاف یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں یا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جو بیانیہ لے کر چلا گیا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور کے اوپر نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اس معاملے پہ بہت زیادہ الیکشن کمپین کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ نتیجہ نہ نکل سکا جو مقصد تھا کہ الیکشن جیتا جائے۔ اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے جی کہ یہ پلاٹس کی سیاست وکلاء میں جو ہے وہ حاوی رہی ہے، تو اس حوالے سے میں نے جو چیک کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وکلاء کی، یہ کوئی اب کی مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں یہ شروع نہیں ہوئی، اور نہ ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اب آ کے کہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو گزشتہ 18-20 سال سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس حوالے سے وکلاء نے مختلف مراحل میں پیسے بھی ادا کیے ہوئے ہیں، تو اس سے تو بہرحال نہیں جوڑا جا سکتا۔ اور سیکنڈلی جو ممبران ہیں وہ بلا تخصیص، چاہے ان کا تعلق آسمہ جہانگیر صاحبہ کے گروپ سے ہے، چاہے وہ حامد خان صاحب کے گروپ سے ہے، ان کو پلاٹس تو بہرحال ملنے ہیں۔ ہاں، ڈی ایچ اے کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں تنقید بہرحال ہوئی ہے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ اب جو سوسائٹی کر رہی ہے وہ ڈی ایچ اے کرے گی۔ دوسری طرف جہاں پہ یہ پہلو ہے کہ اس تمام تر بیانیے کے باعث بھی کامیابی نہیں مل سکی، دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل چل رہا ہے کہ گزشتہ روز عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کسی نے پوچھا جی کہ آپ جو ہیں وہ تو اپنے وکلاء کو چیمبروں سے نکالا اور آپ نے ان کو الیکشن لڑوا کے ایم این ایز بنوا دیا، یعنی پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے بن گئے، لیکن اب الیکشن ہار گئے۔ تو اس کے اوپر عمران خان جو ہے وہ بڑا اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا، اور ان کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ہار چکی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی جو رپورٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اگر میں باہر ہوتا تو ہم یہ الیکشن کبھی نہ ہارتے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وکلاء کی ایک بڑی تنظیم ہے، اور الیکشن کا اب اعلان ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز جو بہت دلچسپ ہے جس کے اوپر آخر میں یہ کمنٹ میں ضرور کروں گا کہ مختلف اوقات میں کورٹس میں ڈسپیوٹ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز کا ڈسپیوٹ کہیں نہ کہیں آیا، تو ہر دور میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یہ ہولڈ کیا گیا کہ رٹ جوریسڈکشن جو ہے وہ ریلائی نہیں کرتی، یعنی آپ رٹ میں الیکشن ڈسپیوٹ کو آپ نہیں لا سکتے، چاہے ہائی کورٹس میں ہوں یا پھر اس کے بعد اپیل اگر سپریم کورٹ میں آتی ہے تو اس میں بھی یہی اصول طے کیا گیا۔ تو اس معاملے پہ فورم جو اب تک میں نے چیک کیا ہے وہ پھر صرف پاکستان بار کونسل ہے، تو اس پہ جو متعلقہ قانون ہے اس کو امینڈ کر کے اگر کوئی عدالتی فورم کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کی جائے جو وکلاء کے اگر اس معاملے پہ اگر کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اس سے کم از کم ایک حق جو ہے جوڈیشل سائٹ کے اوپر بھی مل جائے گا۔ لیکن جہاں پہ ہم وکلاء کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اپنے صحافیوں کا جو ایشو ہے وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں پریس کلبز کے، وہاں پہ بھی اکثر یہی سوال آتا ہے جی کہ آپ رٹ میں کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔